بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں تک پہنچے ہیں، دراصل ہمیں کہنا یہ چاہیے تھا کسی شے کا جاننا اور اس کے معنی مطلب سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہم علم کا کام بھی حکم لگانا ہے، وہ بھی ایک تصدیق ہے، لہذا فکر و علم ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں جن کا توازن قائم ہے، تو اس کی باہم بحث و نزاع کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، دو سوال ہیں، کافی دلچسپ سوالات ہیں، تو میں ان کا مختصراً جواب یہاں دوں گا، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو الگ سے جو ہمارے سوال و جواب کا نشست ہے اس میں تفصیلی جو ہے جواب عرض کریں گے۔ زین بھائی کے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھ دیتا ہوں میں، تو یہ سوال جو ہے کافی لمبا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی اس اور کچھ دیگر نشستوں سے جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ، تو پہلے پورا پڑھ لیتا ہوں پھر ایک ایک کر کے اس کے پھر دیکھیں۔ عقل کی ایک حد ہے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے عقل صرف قیاسات ہی پیش کر سکتی ہے جن کی تصدیق ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قیاسات عالم غیب کے بارے میں ہیں جو قابل مشاہدہ نہیں، نہ ہی ان قابل مشاہدہ حقائق تک رسائی کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ عقل محض کی بنیاد پر مابعد طبیعتی دنیا سے متعلق قائم کردہ تصورات علم نہیں بن سکتا، بلکہ ظن و تخمین ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس تصور کا اس حقیقت سے موازنہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن عقل کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ علم ہے جسے وحی وغیرہ اس کا معتبر ہونا عقل سے ثابت ہو جائے تو اس بنیاد پر بھی یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ وحی کی بنیاد پر مانے گئے حقائق کو ایمان کہتے ہیں۔ ان معنوں میں مذہب کی طرح فلسفہ سائنس کی بنیاد بھی ایمان ہی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ فلسفہ سائنس میں تو مابعد و طبیعتی دنیا کے بارے میں تصور عقل لے محض کی بنیاد پر ہی کام کیا جاتا ہے جو محض قیاس آرائیاں ہیں، یعنی ان کے پاس ان تصورات اور دعووں کی تصدیق کے لیے مذہب کے برعکس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ تو پھر یہ بات کہنا کیسے ممکن ہے کہ یعنی فلسفہ اور سائنس کی بنیاد بھی ایمان ہے، کیونکہ اوپر یہ ہم طے کر آئے ہیں کہ ایمان عقل کے علاوہ کسی دوسرے معتبر ذریعے سے حاصل شدہ علم کو ماننے کا نام ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ تو آپ کی سوچ، آپ نے جو سمجھا وہ بالکل صحیح سمجھا، لیکن آخر میں جو آخری پیراگراف میں جو آپ نے سمجھا اس میں جو ہے میرے سمجھانے میں کوئی تو اس میں ذرا غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اس کو ایک ایک کر کے جو ہے اس کو چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو میں اس جو زین صاحب کا تبصرہ ہے، زین بھائی کا سوال ہے، اس پہ جو ابھی میں نے پڑھا اس میں جو ان کی باتیں ہیں وہ ایک کر لیتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو اپنی اسکرین پر اس کو کھول لیں دوسری، تاکہ آپ کو جو ہے اس کو فالو کرنے میں آسانی ہے۔ تو پہلی بات تو کہہ رہے ہیں عقل کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے، صرف عقل کی حد نہیں ہے، ہر چیز کی حد ہے، یعنی مطلب یہ کہ حواس کی بھی حد ہے، الہام کی بھی حد ہے، اور حواس کے مختلف حواس کے جو قسمیں ہیں ان کی بھی حد ہے، اور سارے جو جتنے حواس جتنے بھی انسان کو ذرائع علم ہیں ان کی حد ہے۔ حد ایک لحاظ سے حد دو معنوں میں، ایک حد ان معنوں میں ہے کہ جیسے حاسہ یعنی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، اور کان سے سنتے ہیں، تو آپ مطلب یہ کہ حاسہ سماعت سے دیکھ نہیں سکتے تو یہ اس کی حد ہے، اور جو حاسہ بصارت ہے یعنی ہماری آنکھ ہے اس سے آپ سن نہیں سکتے تو یہ ان کی حد ہے۔ ایک تو حد کے یہ معنی، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ عقل سے آپ سن نہیں سکتے، نہ عقل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کم از کم محسوسات کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ فلسفیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عقل کی بھی ایک آنکھ ہے، لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ جس آنکھ کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ آنکھ صرف معقولات کو دیکھتی،
محسوسات کو وہ بھی نہیں دے، اور ہر فلسفی یہ مانتا بھی نہیں ہے کہ عقل کی کوئی آنکھ ہے. یہ ایک ہے. دوسرا یہ کہ جو آنکھ دیکھتی بھی ہے تو اس دیکھنے کی بھی حد ہے. مطلب یہ بہت چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، اور جو بہت بڑی چیزیں دور چیزیں ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں آپ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ سے اس کو جو ہے دور کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ جو کمی ہے، حد ہے، وہ نسبتاً جو ہے اس کو آپ اس کے ماورا جا سکتے ہیں، اسے اوپر اٹھ سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیشہ ایسی چیزیں رہیں گی جو آپ کی حدود سے باہر ہیں. اچھا، تو یہ پہلی بات. تو ان معنوں میں عقل کی بھی حد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کئی حدود ہے، ایک ہی حد نہیں. مطلب عقل کی ایک حد یہ ہے کہ وہ حواس کا کام نہیں کر سکتی، وہ دوسرے طرح علم کا کام بھی نہیں کر سکتی. اور ایک حد اس کی یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یعنی معقولات میں بھی تمام معقولات تک نہ پہنچ سکتی ہو. اور پھر یہ کہ کل فوق کل ذی علم علیم. تو عقل یعنی کسی کو عقل کم دی گئی ہے، کسی کو زیادہ دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک حدود ہیں عقل کے. تو عقل کی ایک حد ہے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے صرف قیاسات ہی پیش کر سکتی. نہ حدود سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ حدود سے تجاوز کا مطلب یہ ہے یعنی ہم جو عقل خود تو کوئی حدود سے تجاوز نہیں کرتی، جس کو عقل دی گئی ہے تو استعمال جو ہے. تو وہ فلسفیوں نے مطلب یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں دلائل دی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، سعادت کیا ہے، شقاوت کیا ہے. تو یہ عقل سے معلوم ہو سکتا. لیکن جتنی عقلیں ہیں اتنے زیادہ جو ہے آراء ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب ظن و تخمین ہے، کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ مثلا حواس کے بارے میں اگر ہمیں کوئی غلط فہمی بھی ہو تو ایسے ذرائع ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے. لیکن عقل کے بارے میں جو عقل کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے عقل کی بنیاد پہ جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہیں وہ آج تک جو ہے ان کو جو ہے ان کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل جو ہے معلوم سے بنیادی طور پہ جو عقل جو ہے وہ معلوم کی تنظیم کرتی ہے. لیکن معلوم کے نامعلوم کی بھی یہ قیاس کی بنیاد پہ. تو قیاس جو ہے عقل کا ایک کام ہے. یہی لاجک میں آپ دیکھتے ہیں، یعنی منطق میں یہی ایک اور قیاس کئی قسم کہتے ہیں، معلوم کی بنیاد پہ نامعلوم کو معلوم کرنا. لیکن یہ معلوم کی بنیاد پہ جب ہم نامعلوم کو معلوم کریں گے تو یہ نامعلوم جو ہے وہ پھر معلوم ہو جائے. یعنی اس تک ممکن ہو کہ مطلب یہ کہ ہم نامعلوم جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو یہ تو نسبتاً ہے، یعنی بہت سے نامعلوم ایسے ہوتے ہیں جو نسبی ہوتے ہیں، بہت سے غیب بھی ایسے ہوتے ہیں جو نسبی ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ 10 دن بعد کیا ہوگا ایک غیب ہے ہمارے لیے اس وقت، لیکن جب 10واں دن گزر جائے گا، 11واں دن آئے گا تو وہ نامعلوم جو ہے معلوم ہو جائے گا. تو آج اگر میں معلوم کی بنیاد پہ پچھلے 100 سال کی بنیاد پہ اگلے 10 دنوں میں کیا ہوگا میں کوئی پریڈکشن کروں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی قیاس ہے. لیکن پریڈکشن جو ہے پھر غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں. اور جب وہ معلوم ہو جائے گا تو اس کی بنیاد پہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پریڈکشن اسی بنیاد پہ مطلب یہ ہے کہ آپ
ویدر کے بارے میں، موسم کے بارے میں پروڈکشن کرتے ہیں، طوفانوں کے بارے میں پروڈکشن کرتے ہیں. اور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ مطلب یہ کہ معاشرتی اور سیاسی اور تاریخی وقائع کے بارے میں بھی پریڈکشن کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، وہ کچھ صحیح ہوتی ہیں، کوئی غلط ہوتی ہیں. تو اس میں مطلب یہ عقل کا ایک کام ہے قیاس کرنا. لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قیاس میں مطلب یہ ہے کہ اس لیے اس قیاس چیز کی بات ہم مستقبل کے بارے میں یا غیب نسبی کے بارے میں کرتے ہیں. وہ غیبی نسبی کے بارے میں جو کرتے ہیں وہ پرابیبلٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور پرابیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تخمینہ یا تخمین 20% آپ کا تخمینہ درست ہے یا 30% وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے جو ہے عقل کے بارے میں، عقل کو جو ہے یہ ایک فطری بات ہے کہ وہ عقل جب قیاس کرتی ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، تو لوگ اس سے کہیں کہ یہ نامعلوم مطلق یا غیب مطلق کے بارے میں. جو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی معلوم نہیں بن سکتا ہے. یعنی اپنی فطرت کے لحاظ سے کم از کم جب تک یعنی اس قسم کی یہ دنیا موجود ہے، دنیا ہے جو ہماری دنیا ہے. اب جب مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد تو وہ ایک نئی دنیا ہے، ایک بالکل مختلف دنیا. تو وہاں کیا معلوم ہوگا نہیں، تو وہ یعنی ہمیں اسی وقت معلوم ہوگا یا جو وہی سے بیان کیے گئے. تو کیونکہ عقل کا ایک فطری یعنی مطلب یہ کہ لیجٹمیٹ، یعنی مطلب یہ کہ لیجٹمیٹ کو کیا کہتے ہیں، یعنی جائز کام یہ ہے معلوم سے نامعلوم. لیکن وہ نامعلوم جو نامعلوم ہو نسبی یا غیب ہو مثل، اس کی وجہ سے عقل کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یا عاقلوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ عقل اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں علم دے سکتی ہے جو مطلقاً غیب ہو یا مطلقاً نامعلوم ہو، جو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا جہاں تک ہماری مطلب اس دنیا کا تعلق ہے. تو پھر وہ اپنے حد سے تجاوز کرتی. تو قیاس حد سے تجاوز نہیں ہے، لیکن قیاس کی بنیاد پہ معلوم سے نامعلوم مطلق یا معلوم سے غیب مطلق کے بارے میں قیاس کرنا یہ ایک حد سے تجاوز ہے. کیونکہ جب وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف قیاس کرتی ہے اور نامعلوم جو ہے غیب نسبی ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی سطح کی چیزوں کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ نامعلوم جو ہے، جو نسبی نامعلوم ہوتا ہے، وہ ایک دن معلوم بن جاتا ہے، تو اس کے بعد اس معلوم جس سے ہم چلے تھے اور اس نامعلوم نسبی جو اب معلوم ہوا ہے، دونوں کے درمیان کوئی جوہری فرق نہیں. لیکن نامعلوم مطلق اور غیب مطلق جو ہے ان کے درمیان جوہری فرق ہے. کیونکہ ایک وہ ہے جو ہمیں معلوم ہے یا معلوم ہو سکتا ہے، دوسرا وہ ہے جو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، جہاں تک مطلب یہ کہ ہمارے حال کا تعلق ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ پھر لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. تو عقل کی ایک حد ہے اور ان سے کر کے عقل صرف قیاسات ہی پیش کر سکتی. تو قیاس مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک قیاس ہے جو جائز قیاس ہے معلوم سے غیر نامعلوم کی طرف. جہاں تک نامعلوم جو ہے نامعلوم نسبی ہو، کیونکہ وہ نامعلوم ایک دن معلوم ہو جائے گا، یا پوٹینشلی یا ایکچولی. تو یہ پہلی بات ہے.
ٹھیک ہے، تو اب جو یہاں تک ابھی بات کیا اس کو ذرا دوہرا دیں تو کیا، یعنی عقل جو ہے، عقل کے کئی کام ہیں. ایک اس کا کام یہ ہے کہ معلوم سے کی بنیاد پر نامعلوم کے بارے میں ہمیں قیاس کی بنیاد پر، اور قیاس یہاں جو ہے ایک منطقی اصطلاح ہے، تو یہ مطلب اصطلاحاً میں استعمال کر رہا ہوں. اور قیاس جو ہے انفرنس یا استنتاج کی ایک قسم ہے، اور کئی قسم کے قیاس ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک انڈکشن کی قسم ہے قیاس، اور دوسرے مطلب سلوجزم میں ڈیڈکشن بھی قیاس کی ایک قسم ہے جو ارسطو کی منطق میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے عقل کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ معلوم اور نامعلوم جو ہے وہ صرف نامعلوم نسبی ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں کبھی نہ بھی یہ نامعلوم معلوم نہ بھی بنے تو اس کے معلوم ہونے میں اس دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جوہری فرق نہیں ہے اس معلوم اور نامعلوم میں. اور اسی بنیاد پہ بہت سے مطلب جو ہے سائنس میں جو استقراء ہے اس کی بنیاد یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف جو ہے. لیکن اس سے عقل کو یہ غلط فہمی پڑتی ہے کہ وہ نامعلوم میں وہ سمجھتی ہے، یا عقل کے استعمال کرنے والے اس غلط فہمی کی بنیاد، خاص طور پہ فلسفی اور ان کے مریدین، کہ نامعلوم نسبی یا غیب نسبی ہے کہ جو نامعلوم مطلق جو ہے اس کے بارے میں بھی پھر قیاس کرنے لگا. لیکن یہ پھر نامعلوم مطلق اور معلوم کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. جب کوئی مماثلت نہیں ہے تو پھر آپ قیاس کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ بائی ڈیفینیشن کوئی مماثلت نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ مماثلت ہے یعنی عالم غیب ہمارے اس کی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ خود ایک بہت بڑا یعنی مطلب یہ ہے کہ تکا ہے، یا یعنی ایک ہم ایکزیم ہے، ایک فرض کر لیا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کیا، ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارا جو عالم غیب ہے وہ ہمارے معلوم ہی کی طرح ہے، تو پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے آپ سسٹم بناتے ہیں. لیکن اس کی ایک بنیادی کمی یا خامی اس میں یہی رہے گی کہ وہ ایک بہت بڑا فرض مفروضہ آپ نے کیا ہے کہ جو غیب مطلق یا نامعلوم مطلق ہے وہ معلوم کی طرح کی کوئی چیز ہے اور انہی اصولوں پر قائم ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی آپ اس کی کوئی بنیاد، ہاں آپ کہیں ہم اگر یہ فرض کریں تو اس فرض تو پھر وہ فرض ہی رہے گا. تو اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ کہنا کہ کوئی ہمیں علم حاصل ہو گیا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم نے کیا. یہ بہت ایکچولی لمبا ہو رہا ہے، تو اس سلسلے کو الگ سے ہی چلائیں گے، اس کو تشکیل جدید کے سلسلے میں شامل نہیں کریں گے، یہ سوال جواب کے سلسلے میں انشاءاللہ. تو یہ پہلی لائن بھی ابھی ختم نہیں ہوتی، دیکھیں کہ تو کتنی، اگر کوئی بات کلیئر ہوئی ہے تو اس پہ جائیں پیچھے تب. تو اب اتنا کیا ہے، عقل کی ایک حد ہے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے عقل صرف قیاسات ہی پیش کر سکتی. تو میں نے بنیادی طور پہ اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی، اور کن معنوں میں جو ہے زین بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور کن معنوں میں جو ہے اس میں مزید اور جس کی تصدیق یعنی مطلب علمی طور پہ ممکن نہیں ہے وہ غیب مطلق ہے، کیونکہ یہ قیاسات علم غیب کے بارے میں جو قابل مشاہدہ نہیں ہے. قابل مشاہدہ جو ہے نہیں ہے بائی ڈیفینیشن، یعنی مطلب یہ کہ ہم جس کو غیب کہتے ہیں. اچھا جی، تو جو جس کی تصدیق کیونکہ یہ قیاسات عالم غیب کے بارے میں ہے، تو عالم غیب جو ہے
ناقابل مشاہدہ، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوا؟ یعنی ہمیں ایک تو وحی کے ذریعے معلوم ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم غیب ناقابل مشاہدہ ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہے. یعنی یہ عالم غیب کے معنی ہیں. عالم غیب وہ چیز ہے جو اگر ہے، جس ایک بالکل مختلف دنیا ہے یا اس جہاں کا مختلف ڈائمنشن ہے، جس پر انسان جو ہے اس کے دروازے انسان پر کھلتے ہیں موت کے بعد. اور اس عالم غیب کی جو خبریں ہیں ہمیں آتی ہیں، صرف عقل کی بنیاد پہ نہیں آتی بلکہ وحی کی بنیاد پہ بھی آتی ہیں. اور وہی جو ہے، اب وہی ذریعہ علم کہنا ان معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ وہی جو ہے ذریعہ علم تو وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے پاس، کسی نہ کسی کے پاس ہو، جب چاہے اس کو یعنی معلوم کر لے. لیکن یہ وہی تو اوپر سے آتی ہے اور لوگ خاص چنے جاتے ہیں جن پر آتی ہے، اور ایک خاص عرصے تک آتی ہے، اور کچھ خاص پیغام لے کے آتی ہے. تو وہ وہی، کیونکہ وہ وہی عالم غیب سے ہی آ رہی ہے اور عالم غیب سے پیغام آیا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہی جو ہے حقیقت ہے، تو پھر وہی جو بتاتی ہے عالم غیب کے بارے میں، اس کو ماننا جو ہے ایک معقول بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہی جو دعویٰ کر رہی ہے اپنے اساس کے بارے میں، وہ درست ہے کہ نہیں. لیکن عالم غیب ناقابل مشاہدہ ہے، یہ بائی ڈیفینیشن، یعنی یہ عالم غیب کے معنی. اب کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ عالم غیب جو ہے قابل مشاہدہ ہے؟ تو لوگوں نے دعوے کیے ہیں، یعنی جن لوگوں نے دعوے کیے ہیں ان میں تو ایک پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ان کی مرضی سے مشاہدہ ہوا، خدا تعالیٰ کی طرف ہوئی. دوسرا جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے وہ الہام، اللہ کے نیک لوگوں کو مشاہدہ ہوتا ہے عالم غیب کا. لیکن وہ جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ یعنی عبادات کے ذریعے اور اللہ کے کرم سے ایسی بصیرت کہ عالم غیب کا جزوی اور کسی نہ کسی چیز، تو وہی کی طرح جو ہے الہام بھی اوپر سے آتا ہے. اس میں انسان کی جو ہے کوئی یعنی مرضی نہیں ہوتی. جیسے میری مرضی ہے کہ میں عقل جب استعمال کروں، لیکن وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ وحی میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، الہام میں غلطی ہو سکتی ہے. اس طرح غلطی ہو سکتی ہے کہ وحی کو اللہ نے اس کی حفاظت کی، یعنی اس میں کوئی دراوٹ نہیں پڑے. لیکن الہام میں جو ہے شیطان بھی کرتا ہے الہام، تو شیطان اور اس کے کارندے جو عالم غیب کی جو مخلوقات ہیں وہ اس میں در اندازی کر سکتی ہیں. تو اس لیے الہام گو کے مطلب یہ ہے کہ بہت ضروری ہے اس سے کہ یعنی ہمارا نبوت کے ختم ہونے کے بعد عالم مابعد و طبیعہ سے ایک رابطہ قائم رہے. لیکن اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر جو ہے ایمان کسی کو لانے کی مطلب یہ ہے کہ دعوت نہیں دی جاتی، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے احکام نہیں معلوم کیے جاتے. وہ صرف یقین اور روحانی ارتقاء کے لیے ہوتا ہے اور روحانی تقویت کے لیے ہوتا ہے. اور الہام کی ثواب و غیر ثواب ہونے کا جو معیار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ وحی کے دائرے میں، وحی کے اتباع میں ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ الہام پھر وہ شیاطین کے لیے بھی ہوتے ہیں جو سحر کرتے ہیں، یا اور دوسرے جو انبیاء کے مخالفین ہیں، جو علوم مخفیہ کے ذریعے جو ہے سحر ہو گیا یا جفر ہو گیا
یا تپسیا یا یعنی اسپریچول ایکسرسائز کے ذریعے لوگ جو ہیں عالم غیب کی اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر جو عالم غیب کی اطلاع لوگوں کو آتی ہے وہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان کے دائرہ کار ہی سے آتی ہے، جو رحمانی اور وہ بھی مطلب نسبتاً جو اطلاع آتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے اور ہر وقت نہیں آتی۔ تو یہ، اور تیسرا وہ فلسفیوں کا گروہ ہے جنہوں نے کہا کہ عالم غیب کے بارے میں ہم عقل کی بنیاد پر، عالم مشاہدہ کی بنیاد پر قیاس کے ذریعے، جیسے ہم معلوم سے نامعلوم کی طرف آتے ہیں معلومات، اسی طرح ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک بہت بڑا جو ہے مفروضہ ہے کہ عالم غیب جو ہے عالم مشاہد کی طرح، اور دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہزار فلسفیاں ہیں تو ان کے ہزار مختلف تھیریز یا نظریات ہیں کہ عالم غیب میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو ان دو بنیادوں کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ مفروضہ غلط ہے، اور جو ہے عقل، یہ جو ہے عقل کی حد سے تجاوز ہے جب وہ عالم غیب مطلق کے بارے میں جو ہے عالم مشاہدے کی بنیاد پہ، عالم معلوم کی بنیاد پر ہمیں علم دینے کا دعویٰ کرتی ہے، کیونکہ یہ قیاسات عالم غیب کے بارے میں ہے جو قابل مشاہدہ نہیں، قابل مشاہدہ نہیں ہے بائی ڈیفینیشن، یہ اس کا مطلب ہی یہ ہے عالم غیب کا کہ، اور نہ ہی تو جو چیز قابل مشاہدہ ہے اس کو ہم عالم غیب نہیں کہتے ان معنوں میں، وہ اگر عالم غیب بھی ہے تو عالم غیب نسبی ہے، اور نہ ہی ان کے ناقابل مشاہدہ حقائق تک رسائی کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ تو اس میں نے تھوڑی وہ کی، ذریعے موجود ہیں، ذریعے موجود ہیں، تو تین ذریعے ہیں، وہی الہام اور الہام رحمانی اور شیطانی، اور تیسرا ہے عقل، اس کا بھی دعویٰ ہے۔ تو لیکن عقل کے دعویٰ کیوں قابل قبول نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہی جو ہے وہی ایک ذریعہ ہے، ذریعہ ان معنوں میں کہ وہ ذریعہ جو ہے، لیکن وہ ذریعہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، اور اب تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ الہام موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، اور رحمانی بھی ہے، شیطانی بھی ہے، اسی سے جو ہے عالم غیب سے ہمارا رابطہ قائم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم غیب کے تھوڑے سے حصے کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یعنی مادیت جس طرح بڑھتی ہے تو عالم جو رحمانی الہام ہے اس کم ہو جاتا ہے۔ ایون یعنی اسلامی دنیا میں بھی یعنی بڑے بڑے جو اولیاء ہیں وہ اب پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ مطلب دنیا مادی ہو گئی ہے، یعنی اسلام کا تصور بھی مادی ہو گیا، تو علماء یعنی دنیا دار علماء تو ہیں، لیکن یہ کہ وہ رحمانی الہام بہت کم۔ لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گیا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خواب کی صورت میں سچے خواب جو رسول نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو الہام بھی جو ہے وہ سچے خوابوں کی ایک تعبیر ہے۔ لیکن الہام یہ ہے کہ اس میں شیطان در آنے کے امکانات ہوتے ہیں، تو اس لیے الہام سے جو ہمیں عالم غیب کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے وہ ملا جلا ہوتا ہے، تو اس کو وہی پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا بہت آتا ہے، وہ پورا اس کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ تین ذرائع موجود ہیں، لیکن ذرائع کا جو اسٹیٹس ہے وہ مختلف ہے۔ عقل محض کی بنیاد پر ان سے متعلق کام کرتا تھا علم نہیں بن سکتا، صرف ظنی تخمین رہتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس لیے اس کی دو میں نے دلیلیں دی، اس لیے کہ اس تصور کا اس حقیقت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عالم غیب تو بائی ڈیفینیشن اس کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے جو دعویٰ کیا اور مشاہدہ جو ہے آپ کے دعوے کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ کہ اب میں معلوم کی بنیاد پہ ہم جو سائنس میں یا دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ نامعلوم جو ہے معلوم مسوی ہوتے ہیں، ایک دن وہ معلوم بن جاتے ہیں، تو پھر اس کی بنیاد پہ جو ہم نے آج دعویٰ کیا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ
اگر یہ نامعلوم مطلق ہے، یعنی عالم غیب ہے، تو وہ کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا جب تک یہ دنیا کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دعویٰ جو ہے اس کی پرکھ نہیں ہو سکتی وہ، اور جس دعوے کی کوئی پرکھ نہ ہو وہ ظن و تخمین ہی ہے، اسی کو ظن تخمین کہتے ہیں، اور کیا ہے۔ تو عقل محض کی بنیاد پر مابعد تبدیلیوں سے متعلق کام کردہ تصور علم نہیں، بلکہ ظن و تخمین اس لیے کہ اس تصور کا اس حقیقت سے موازنہ نہیں کیا۔ لیکن عقل کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ علم ہے جیسے وہی کہتے ہیں، جس کا معتبر ہونا عقل سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، وہی بھی ہے، الہام بھی ہے، تو اس بنیاد پر بھی یقینی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یقینی علم صرف وہی کی بنیاد پہ حاصل ہو، لیکن وہی کی بنیاد پہ بھی جو علم حاصل ہوتا ہے، تو جیسے قرآن مجید ہے، وہ سارا یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی بھی غلطی سے پاک ہے، لیکن قرآن کا فہم جو ہے وہ ہمارا فہم ہے، وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، تو اس میں بھی فرق کرنا ہے۔ صرف قرآن کی جو نص ہے، اور نص ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معنی جو ہے ظاہر ہیں اور ان کے معنی ایک ہیں اور ان پر کوئی اختلاف جو ہے نہیں ہو سکتا، تو وہ نصوص جو ہیں بہت کم ہیں۔ اس کے بعد زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو ظاہر ہیں، اور ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، اور پھر جو ہے متشابہات ہیں، اور کچھ متشابہات قرآن میں ایسے ہیں جو تشابہ نسبی ہے، یعنی یہ انسانی علم کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ وہ تشابہ زائل ہو جاتا ہے، اور کچھ تشابہ ایسے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، وہ قرآن کے اعجاز کے لیے، ان تشابہات کی صرف اللہ تعالیٰ یعنی اپنے نیک بندوں کو فہم عطا کرے تو عطا کرے، ورنہ وہ تشابہ جو ہیں وہ تشابہات مطلقہ ہیں، اور وہ ایک قرآن کے اعجاز ان معنوں میں ہیں، جیسے کہ غیب جو ہے غیب مطلق ہے، اسی طرح وہ تشابہ بھی تشابہ مطلق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو جیسے وحی وغیرہ سے جیسے مطلق ہونا عقل سے ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی یقینی علم حاصل، ٹھیک ہے، وحی کی بنیاد پر مانے گئے حقائق کو ایمان کہتے ہیں، نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہاں تک جو ہے پھر ایمان کی تعریف کرنی پڑے گی، تو اصل میں یہاں تک تو آپ بالکل صحیح سمجھے تھے، صرف میں نے تفصیل بیان کی، لیکن آگے جو آپ نے بات کی ہے اس میں ذرا سا اشتباہ ہے، تو وہ پھر مجھے ایمان کی تعریف کرنی پڑے گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔